ایک گاؤں میں ایک آدمی اکرم اپنی بیوی سلمی اور بیٹے حمزہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام کالو تھا۔ اکرم روزانہ کالو پر اناج اور گھر کا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور وہیں جا کر بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ اکرم کالو سے بہت زیادہ کام لیتا، لیکن اسے کبھی پیٹ بھر کر چارہ نہیں دیتا تھا۔ سلمی کئی بار کہتی، اکرم، کالو بھی جاندار ہے، اسے بھی اچھی خوراک چاہیے۔ مگر اکرم سننے کے بجائے ہنسی میں بات ٹال دیتا اور کہتا، یہ جانور ہے، تھوڑے میں گزارا کر لیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد لگاتار بھوکا رہنے اور کام کرنے کی وجہ سے کالو کمزور اور بیمار ہو گیا۔ جب اکرم نے اگلے دن کالو پر بوجھ لادنے کی کوشش کی تو کالو زمین پر گر گیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔ اب مجبورہ اکرم اور اس کا بیٹا حمزہ خود ہی سامان اٹھانے لگے۔ دونوں نے بوجھ اپنی پیٹھ پر رکھا اور شہر تک کا سفر کیا۔ گرمی اور تھکن سے باپ بیٹا ڈھال ہو گئے۔ شام تک حمزہ کے پاؤں چھل گئے اور اکرم بھی بخار میں پڑ گیا۔ اگلے دن وہ دونوں بستر سے نہ اٹھ سکے۔ سلمی نے پریشان ہو کر کہا، اگر ہم کالو کو کھلانے پلانے کا خیال رکھتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً شہر سے ایک جانوروں کا ڈاکٹر لے آیا۔ ڈاکٹر نے کالو کو دیکھ کر کہا، یہ بیمار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں، جانور بھی زندہ مخلوق ہیں اور انہیں بھی اچھی خوراک چاہیے۔ اگر آپ اسے وقت پر چارہ اور پانی دیں گے تو یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کا سہارا بنے گا۔ اکرم نے ڈاکٹر کی بات دل سے مان لی۔ اس دن کے بعد اس نے کالو کو پیٹ بھر کر چارہ، پانی اور کبھی کبھی گڑ دینا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں کالو تندرست ہو گیا اور دوبارہ خوشی خوشی کام کرنے لگا۔ اکرم نے اپنے بیٹے حمزہ سے کہا، بیٹا، آج ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہر جاندار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ حمزہ نے خوش ہو کر جواب دیا، جی ابا، اب کالو ہمارا بوجھ نہیں بلکہ ہمارا ساتھی ہے۔ یوں اکرم، سلمی، حمزہ اور کالو سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ سبق: جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی خوراک اور دیکھ بھال کرنا انسان کی ذمہ داری